جھوٹ ہماری اپنی زندگی میں، غیبت ہماری اپنی زندگی میں، حرام لقمہ ہماری اپنی زندگی میں، کسی پر گندی نظر ڈالنا، پاپ کی نظر ڈالنا ہماری اپنی زندگی میں، یعنی اسلام کے سانچے میں کہیں سے کہیں تک ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ بلکہ حال بھی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن بالکل آرام سے جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں، یعنی 2 رکعت والے ہم مسلمان ہیں، وہ بھی بالکل اینڈ میں آئیں گے اذان کے وقت۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے حکم الگ ہے، جمعہ کے لیے حکم الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان تمہارے کانوں میں آ جائے تو کیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو۔ اذان جمعہ ہو، آپ کو جہاں جمعہ پڑھنا ہے آپ کے محلے کی خوش عقیدہ مسجد سے اذان آئے، آپ نکل پڑیں، دوڑ پڑیں، یہ ہے۔ بھائیو اگر آج ہم گناہ سے نہیں بچے، دیکھو یہ دنیا میں عیش ہے، آرام ہے، یہ دنیا میں عیش تو فرعون کو بھی ملا ہے، اس کو غور سے سننا، یہ دنیا کا عیش تو فرعون کو بھی ملا، یہ دنیا کا عیش نمرود کو بھی ملا، یہ دنیا کا عیش اور آرام شداد کو بھی ملا ہے۔ یہ جو شداد ہے، شداد اتنا عیش کی زندگی گزارا کہ اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں اس نے جنت بنا، برسوں لگے، برسوں، سونے کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، اس نے جنت بنائی۔ یہ دنیا کا عیش، یعنی دنیا کا عیش اللہ کے دشمنوں کو بھی مل گیا، مگر آخرت کا عیش ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور توبہ نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو ہمیں بھی دنیا کا عیش تو مل سکتا ہے مگر قبر میں آرام نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا کا عیش 2 دن کا ہے، بہت دن نہیں۔ آج ہم ماشاءاللہ نرم نرم گدوں پہ سوتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، نرم گدے اللہ نے دیے، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے، نرم گدوں پہ سوتے ہیں، اس کے بغیر تو ہمیں نیند بھی نہیں ہے، اچھی بات۔ اے سی میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں منع نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے۔ پنکھوں میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا فرعون کا آرام اور ہمارا آرام اب سملر نہیں ہو رہا ہے؟ فرعون اور نمرود کا عیش اور ہماری عیش والی زندگی سملر، کیونکہ وہ بھی اللہ کا باغی تھا، ہم بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، لیکن اس کے انجام پہ نظر کرو۔ لیکن جو اللہ والے تھے اور جو سب سے بڑا اللہ والا تھا، اس سے بڑا اللہ والا دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عیش نہیں دنیا میں، کوئی آرام، صرف اللہ ہی اللہ، حتیٰ کہ 2 مہینہ ہو رہے ہیں، 3 مہینہ ہو رہے ہیں، گھر میں چولہا تک نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ چمڑے کے بستر پہ یا چمڑے کی چٹائی پر، یا وہ جو رسی آتی ہے کھجور کی رسی، اس کی چٹائی پر سوئے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو دیکھا کہ رسی، جو کھجور کی رسی تھی، اس کی چٹائی کے نشان حضور علیہ السلام کے خوبصورت جسم پر پڑ گئے۔ فاروق اعظم یہ منظر دیکھ کے رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور، وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار جو اللہ کے دشمن ہے، وہ تو نرم گدوں پہ سوئیں، اور اللہ کا محبوب کھجور کی چٹائی پر، اور یہ نشان، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے اچھے بستر کا انتظام کر دوں۔ اللہ کے رسول نے، میں عمر نہیں،
ہمارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور ان کے لیے دنیا کی نعمت. چلے کم از کم نرم گدوں پہ سو رہے تھے تو اس کا حق تو ادا کرتے. نرم گدوں پہ سونے کا کم سے کم حق یہ تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نرم گدا دیا. لیکن نرم گدوں پہ لیٹ کر ہم موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں. غور کریں، اندازہ کریں کہاں ہیں ہم. ایک دن مرنا ہے بھائی، موت آنی ہے. اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو، اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو، موت کو نگاہ میں رکھو اور پھر سوچو کہ اللہ رب العزت نے حساب لینا. حساب لینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی رعایت ہی نہیں ہے. میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ جب معصوم لوگوں کے ساتھ اگر شان بے نیازی کرے تو جنت سے باہر کر دے. یہ ہماری عبرت کے لیے تھا، ان پہ عتاب کے لیے نہیں. ہم تو ادب کے ساتھ یہی کہتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں. تیرے کہنے سے چونٹی بھی نہیں آتی، چینٹی بھی نہیں آتی کہ نجد تیرے کہنے سے نجد تیرے کہنے سے چینٹی بھی نہیں آتی، چینٹی بھی نہیں آتی. اور مصطفیٰ اگر کہہ دے، ہاں مصطفیٰ اگر کہہ دے تو شمس لوٹ آئے کہ یاد شاہ بطحا میں اشک جو بہائے گا کہ یاد شاہ بطحا میں اشک جو بہائے گا. بلند آواز سے کہہ دیں، یہ بلند آواز سے ہے، اور بلند آواز سے کہہ دیں